وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد باری میری زبان پر ہے، وجد تاری میری زبان پر ہے. دم بدم لا الہ الا اللہ، دم بدم لا الہ الا اللہ، ذکر جاری میری زبان پر ہے. تصور میں روضہ اطہر، نعت پیاری میری زبان پر ہے. ذکر حضرت شاہ صاحب نے بڑی عجیب بات فرمائی. ذکر پیاروں کا، ذکر پیاروں کا، چار یاروں کا. ذکر پیاروں کا، چار یاروں کا، باری باری میری زبان پر ہے. جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے، اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے. خاتم الرسل ہے، حاصل ام الکتاب ہے، سلام اس پر کہ جس کا پسینہ گلاب ہے. شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے. جدھر سے غازیان ملت بیضا گزر جائے، وہاں کی کنکری بھی گوہر شاداب ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زینت بزم حضرات علماء کرام، اس مرکز کے ساتھ وابستہ میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، اکناف و اطراف میں تشریف فرما میری قابل احترام بہنوں، بیٹیوں، آپ کے اس علمی، دینی، روحانی مرکز میں جب بھی حاضری ہوتی ہے یقیناً خوشی ہوتی ہے۔ ترجمان مدارس اسلامیہ، وکیل مدارس اسلامیہ، استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم کا حکم ملا، ان کی محبت میں نے اگرچہ یہاں آنے کے لیے اظہار کیا کہ میں ضرور حاضری دوں گا، لیکن موسم نے جو اٹکیلیاں کھیلی اور روڈوں کی جو صورتحال بنی، اس سے تشویش پیدا ہوئی کہ پتہ نہیں حاضری ہو سکے گی یا نہیں۔ حضرت قاضی صاحب سے ذکر کیا کہ اس طرح روڈ بند ہے، تو حضرت نے بھی اپنی محبت کا اظہار اس خان کی طرح کیا کہ ایک طالب علم استاذ سے فارغ ہوا تو طلباء نے اپنے استاذ کو اکرام کرتے ہوئے کسی نے کپڑے دیے، کسی نے رومال، کسی نے نقدی۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ یہ اسے پیش کرتا، تھا بڑا غیرت مند، اس کی غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ باقی سب کچھ پیش کریں اور میں کچھ نہ دے سکوں۔ تو بہت سوچا، بے چین رہا، آدھی رات کے وقت ایک آئیڈیا آیا تو خوش ہو گیا۔ تو صبح استاذ کے پاس پہنچا، چہرہ کھلا ہوا، چہرے سے لگ رہا تھا کہ آج بہت خوش ہے۔ تو کہا کہ بیٹا آج بڑے خوش لگ رہے ہو۔ کہنے لگا استاد صاحب، میرے جتنے ہم سبق طلباء ہیں انہوں نے آپ کو انعام دیا، میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ میں آپ کو کیا انعام دوں۔ سوچا تو رات اللہ نے دل میں بٹھا دیا، بس ایک خیال آیا تو میں خوش ہو گیا۔ کہا وہ کیا؟
کہا میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو جنت دوں۔ اس نے کہا وہ جنت تو تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، جنت تو اللہ دیتا ہے، تو جنت کیسے دے گا؟ اس نے کہا استاد صاحب یہ چھرا لایا ہوں، ہم تو کو شہید کرے گا اور تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ تو حضرت بھی کوئی کم از کم ای اچھا کی تھا کہ کسا پتھرا ہی ٹاچی تھا جان چھٹا۔ تو ہم نے کہا شہداء اسلام کانفرنس ہے، چلو شاید کسی ایک شہید کو اور اضافہ ہو جائے۔ میرے بہت ہی قابل احترام دوستو، آج کے اس بزم میں 2-3 باتیں اگٹھی آ گئی۔ محرم الحرام کے مہینے کو ہم دیکھتے ہیں تو یکم محرم الحرام کو امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مہکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ 10 محرم الحرام کو دیکھتے ہیں تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مسکراتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جب اسلامی سال کے اختتام کو دیکھتے ہیں سیدنا عثمان غنی کی شہادت قرآن کے اوراق میں لپٹی ہوئی قیامت تک اس کی شہادت کی گواہی دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک طرف تو یہ صورتحال، اور دوسری طرف پاکستان میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جس کی طرف حضرت قاضی صاحب نے اشارہ کیا، ان ساری چیزوں کو جمع کر کے چند باتیں بڑے درد دل کے ساتھ رکھنا چاہوں گا۔ پہلی بات، آج دنیا کے اندر انسانی زندگی کو مقصد حیات سے ہٹا دیا گیا کہ اس کا کوئی نظریہ نہ رہے، اس کی کوئی سوچ نہ ہو، اس کا نظریہ، اس کی سوچ، اس کا اوڑھنا بچھونا مادیت اور پیسہ ہو بس، اور اس کا عملی ثبوت ہم پیش کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، تھوڑا سا سمجھدار ہوتا ہے تو اسے بٹھایا جاتا ہے، بیٹا ڈاکٹر بنو گے، انجینئر بنو گے، سائنسدان بنو گے، پائلٹ بنو گے، آرمی افیسر بنو گے، بزنس مین بنو گے۔ شاید کم گھر ایسے ہوں، چند ماں باپ ایسے ہوں جو یہ کہیں کہ بیٹا تم عالم دین بنو گے، حافظ قرآن بنو گے، اچھے مسلمان بنو گے، اچھے انسان بنو گے۔ اس کو کہتے ہیں مٹیریلسٹ۔ ہماری سوچ بچپن سے نظریے کے بجائے مفادات کی سوچ، اور یہی سوچ ہماری نسلوں اور اولادوں میں جا رہی ہے۔ یاد رکھنا میرے دوستو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، نظریہ جن قوموں کا مر جایا کرتا ہے وہ قومیں مٹ جایا کرتی ہیں۔ جن قوموں کے نظریے مٹ جاتے ہیں ان قوموں کا وجود مٹ جاتا ہے، اور جن قوموں کے نظریے باقی رہتے ہیں اللہ اس قوم کو بھی باقی رکھتا ہے۔
نظریہ باقی رکھنے کے لیے کردار اپنانا پڑتا ہے. کردار بنانے کے لیے کبھی بھی کوئی کردار لے لو، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا کوئی کردار لے لو، ہر کردار قربانی مانگتا ہے. ہر کردار. ماں کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ اس لیے کہ ماں نے قربانی بہت بڑی تھی. اس نے 9 ماہ پیٹ میں اٹھایا، اس نے ولادت کی تلخیوں کو برداشت کیا، اس نے موسم کی حدت اور شدت کو برداشت کیا. آج تو تھوڑی آسودگی آ گئی. ہمارے زمانے میں مائیں پیمپر نہیں ہوتے تھے، کپڑے نہیں ہوتے تھے، پیشاب بچے کرتے تھے، فطرت ہے. تو ہماری مائیں پتہ کیا کرتی تھی؟ شدید سردی، برف پڑ رہی ہے باہر، رات کو بچے نے پیشاب کر دیا، پیشاب والی جگہ پر خود سو جاتی تھی اور بچے کو خشک جگہ پہ لٹایا کرتی تھی. سردی اس کو بھی لگتی تھی. لیکن جب قربانی یہ دی تو پھر میرے رب نے مقام یہ دیا کہ تم جنت کو آسمانوں میں مت تلاش کرو، تیرے ماں کے قدموں میں جنت کو ہم نے رکھ دیا ہے. باپ نے قربانی دی. آج یہ بھی بڑا المیہ ہے. خطبہ، واعظین، مبلغین صرف ماں کا تذکرہ کرتے ہیں. باپ یوں لگتا ہے کہ ٹھیکے میں آیا ہوا کہ باپ اس کی قربانیاں، اس نے اولاد کی خاطر مزدوری کی، چلچلاتی دھوپ میں پتھروں کے ساتھ لڑا. جس زمانے میں سعودیہ تھا تو وہاں مجھے بتایا کہ ایک نوجوان کام کرنے کے لیے گیا، بڑا لاڈلا تھا، شادی کی، چلا گیا، ضرورت مند تھا، تو شدید گرمی میں سریا پکڑا، گھسیٹ رہا تھا، پورے ہاتھ کا چمڑا اتر گیا. اس لیے کہ اسے اولاد سے محبت ہے. تو اولاد سے محبت کی وجہ سے وہ کردار ادا کر رہا ہے، کردار قربانی مانگ رہا ہے. اور جب باپ نے باپ ہونے کا کردار ادا کیا تو پھر رب العالمین نے اس کے بدلے میں اسے پھر پتہ ہے کیا دیا؟ پھر میرے رب نے یہ دیا، فرمایا اگر تم یہ تلاش چاہتے ہو کہ تم یہ پتہ کرو کہ تمہارے رب کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو تمہیں قاضی صاحب کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی علامہ فہام کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. تم گھر میں اپنے بوڑھے باپ کے چہرے کو دیکھ لیا کرو. اگر وہ فرشوں پہ تجھ سے راضی ہے تو رب عرشوں پہ تجھ سے راضی ہے. لہٰذا میرے قابل احترام دوستو، نظریہ قربانی مانگتا ہے اور جب قربانی ہوتی ہے تو کردار نکھر کر آتا ہے، اور جب کردار بن جاتا ہے تو یاد رکھنا جسموں پر موت آتی ہے، کردار پر کبھی موت نہیں آتی. جسموں پہ موت آتی ہے، کردار پہ کبھی موت نہیں آتی. آج 1400 سال بیت گئے، ابو بکر، عمر، علی و عثمان اصحاب رسول کا کردار آج بھی مہکتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قربانی دی ہے.
قربانی دی ہے، اور جب قربانی دیتی ہے امت، میرا رب اسے عروج عطا کرتا ہے۔ قائد صاحب تشریف فرما ہیں، اہل علم کی موجودگی میں کہتا ہوں، نبوت کسبی نہیں ہے کہ کوئی محنت کر کے، ریاضت کر کے، چلا کاٹ کے نبی بن جائے، نہیں۔ صرف غلام احمد قادیانی تھا کہ جس کا انٹرویو کر کے اس کو نبی بنایا گیا، اس کا انٹرویو کیا گیا، سیالکوٹ میں ڈی سی کا ملازم تھا، تو اس کا انٹرویو کر کے تو اس کو نبی اپوائنٹ کیا گیا۔ تو کذاب تو اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن سچا نبی کسب سے نہیں بنتا۔ سچا نبی میرے رب کا انتخاب ہوتا ہے، سچا نبی میرے رب کا انتخاب ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، جب سچا نبی میرے رب کا انتخاب ہے تو نبی کی جو جماعت ہے وہ بھی رب کا انتخاب ہوتا ہے۔ نبی بھی اللہ کا منتخب، نبی کی جماعت بھی اللہ کا انتخاب۔ تو جو نبی پر بھونکے وہ اللہ کے انتخاب کی طرف بھونک رہا ہے، اور جو اصحاب رسول کو بھونکے وہ بھی اللہ کے انتخاب پر بھونک رہا ہے۔ نبی بھی منتخب، اصحاب بھی منتخب۔ مقام ذرا نوٹ کرو، جبریل امین سید الملائکہ بنے۔ پوچھا ایک دن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبریل میرے رحمت للعالمین سے تجھے کیا ملا؟ تجھے کیا ملا؟ فرمایا، عرض کی آقا، اس کی بے نیازی سے ہمیشہ خوف زدہ رہتا تھا۔ آپ جب رحمت للعالمین بن کر آئے تو جب میرا سفر آپ کی طرف آنا جانا شروع ہوا تو اس کی برکتوں سے اللہ نے میرا بھی اعزاز بیان کر دیا۔ کیا کہا؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ جبریل امین واسطہ بنے، قرآن اور دین اللہ سے لے کر مصطفیٰ تک کا، تو اللہ نے ان کو اعزازات سے نوازا، کریم کہا، ذی قوہ کہا، مطاع کہا، امین کہا۔ جبریل اللہ سے نبی تک قرآن پہنچانے والے بنے تو یہ اعزاز ملا، اور اصحاب مصطفیٰ نبی سے قرآن لے کر امت تک پہنچانے والے بنے تو اللہ نے انہیں اعزاز کیا عطا کیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ جب اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہم نے معاملہ سارا طے کر لیا، تم کون ہوتے ہو؟ کون ہوتے ہو فتوے دینے والے؟ میں ایک فکر دینا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار
رُكَّعًا سُجَّدًا. پورا قرآن اٹھائیں، محمد الرسول اللہ کا پورا جملہ صرف یہیں پہ ملے گا. رب العالمین نے اپنے محبوب کا تعارف کروایا، یوں فرمایا محمد الرسول اللہ. ذرا توجہ کرنا، محمد اللہ کے رسول ہیں. اب یہ تو بات بتائی، اوصاف مصطفیٰ کا تذکرہ نہیں کیا. میرا نبی صدیق بھی ہے، میرا نبی عادل بھی ہے، میرا نبی باحیا بھی ہے، میرا نبی شجاع بھی ہے، میرا نبی فقیہ بھی ہے، میرا نبی ذاکر بھی ہے، میرا نبی قاری قرآن بھی ہے، میرا نبی اخلاق والا ہے، میرا نبی ان اقدار والا ہے. میرے رب نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا، جب اپنے محبوب کا تذکرہ ہوا، اوصاف کا تذکرہ ہوتا. رب العالمین نے اوصاف کا ذکر نہیں کیا، بلکہ پروردگار عالم نے مصطفیٰ کی جماعت کا ذکر کیا. والذین معہ، ہائے ہائے، میرے نبی کا تعارف میرے رب نے معہ میں کر دیا. والذین معہ، اگر میرے محبوب کی صداقت دیکھنا چاہتے ہو تو ابو بکر کو دیکھو. اگر میرے نبی کی عدالت دیکھنا چاہتے ہو عمر کو دیکھو. حیا دیکھنا چاہتے ہو عثمان کو دیکھو. اگر شجاعت دیکھنا چاہتے ہو علی کو دیکھو. اگر صبر دیکھنا چاہتے ہو حسن کو دیکھو. اگر شہادت دیکھنا چاہتے ہو حسین کو ذرا دیکھو. اگر فقاہت دیکھنا چاہتے ہو عبداللہ ابن مسعود کو دیکھو. اگر وفا دیکھنا چاہتے ہو 1,24,000 کم و بیش اصحاب مصطفیٰ کو دیکھو. جب شاگردوں کا یہ عالم ہے، استاذ کا عالم کیا ہوگا؟ جب شاگردوں کا عالم یہ ہے، استاذ کا عالم یہ ہوگا. یاد رکھ میرے دوست، یاد رکھ جملہ، زندگی بنانی ہے، کردار سامنے لا. حسین پہ ماتم کرنے والوں، حسین پہ ماتم کرنے والوں، ذرا تصور کرو. حسین نے تو تمہارے پاس حاجی صاحب آ گئے، تم نے ہار ڈالے، تم نے ہار ڈالے، استقبال کیا. ارے وہ تو تھکا ہے، اس کے پاؤں میں تو آبلے پڑے ہیں، گھر سے دور رہا ہے، مٹی مٹی رہا ہے، کس کس تکلیف سے گزرا ہے. مجھے یاد آیا، غالباً 2006 تھا، تو حج کر کے تو طواف زیارت کر رہے تھے ہم. تو صفا مروہ کی سعی کر کے جو ہی مروہ پہ سعی ختم کی، بیت اللہ کی طرف مڑ کے ہاتھ اٹھائے تو پیچھے سے ایک خاتون کے رونے کی آواز آئی. پاکستان پنجاب کے کسی علاقے کی کوئی خاتون تھی.
تو میں نے ہاتھ اٹھائے تو اس نے پیچھے سے اس کی سسکیوں کی آواز آئی اور دعا کر رہی ہے کہ او میرے ربا میں نے نہ عربی آندی نہ انگریزی آندی میں نے کئی زبان نہیں آندی، میں کل عرفہ وجساں اتھو بجدی بجدی مزدلفہ پہنچیاں، اتھو بجدی بجدی منا پہنچیاں، اتھو دوڑدی دوڑدی بیت اللہ پہنچیاں۔ ربا تیری کبریائی دی قسم ہے ان تے میری لتاں سا کوئی نہ، ان تے راضی ہو جا، ان تے راضی ہو جا۔ با خدا میں سب دعائیں بھول گیا۔ میں نے کہا جو دعا میری بہن مانگ رہی ہے اللہ اس عاجز کو بھی وہی عطا فرما دے۔ اتنی مشقت، حاجی صاحب آ گئے، کیوں استقبال ہو رہا ہے؟ پوچھا گیا کیوں استقبال؟ کہا اللہ کا گھر دیکھ کے آ رہا ہے، کہا کہ اللہ کا گھر دیکھ کے آ رہا ہے۔ اور شہید کو یہ احساس ہے کہ جب اس کی جان نکلتی ہے تو اللہ اپنا دیدار کرواتے ہیں۔ جو گھر دیکھ کے آئے تو اس کا تو استقبال کرو، جو خود رب کو دیکھے تو اس پہ ماتم کرو گے۔ جو گھر دیکھ کے آئے اس کا تو استقبال کرو، اور جو خود رب کو دیکھے۔ بخاری کی روایت، پوچھا گیا اللہ رب العزت شہداء سے پوچھتے ہیں جنت میں میں نے تجھے سب کچھ دے دیا، کچھ اور بھی چاہیے؟ بار بار پوچھتے ہیں۔ جب شہداء سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ مسلسل پوچھ رہے ہیں تو شہداء پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے رب العالمین اگر دینا ہی چاہتا ہے نا تو دوبارہ اتنی سی زندگی دے کہ واپس جائیں، تیرے راستے میں لڑیں اور پھر تیرے راستے میں شہید ہو جائیں۔ تیری کبریائی کی قسم ہے جو تیری راہ میں جان دیتے ہوئے لذت آئی تھی وہ تو جنت میں بھی ہمیں نہیں لگ رہی۔ تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جان دی، تو پھر آج اس کردار کو سلام دنیا کرتی ہے۔ ہم اور ہمارے اکابر ہائے حسین نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ واہ حسین۔ تو لہذا پھر ہمیں کہنا پڑے گا اشرف ہے کل جہاں گھرانہ حسین کا، اشرف ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، اشرف ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، سب نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، سب نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ حسنین کریمین جا رہے ہیں، ایک نوجوان نوعمر معصوم سا بچہ آیا، تعارف کروانے لگا، کہنے لگا میرے دادا کو جانتے ہو؟ میرا دادا حاتم تائی۔ انہوں نے پوچھا کون حاتم تائی؟ وہ بچہ کہنے لگا میرے دادا کے 8 دروازے تھے،
8 دروازوں پہ مانگنے والوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی، لائنیں ختم ہو جاتی تھی، دروازوں پہ راشن ختم نہیں ہوتا تھا۔ حسنین کریمین مسکرائے، کہنے لگے ہمارے دادا کو ہمارے نانا کو بھی جانتے ہو؟ یہ کہنے لگا آپ کے نانا کے 8 سے زیادہ دروازے تھے۔ حسنین مسکرا کر کہنے لگے نہیں 8 سے زیادہ نہیں، وہ صرف ایک در بتاتا تھا۔ ہائے ہائے، وہ ایک در مخلوق کو بتاتا تھا، جو اس در پہ چلا جاتا تھا پھر قیامت تک کسی اور دروازے پہ جاتا ہی نہیں تھا۔ یہ دونوں معصوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہے، سامنے سے آئے، اللہ کے محبوب منبر سے اتر گئے، اٹھا کر سینے سے لگا لیا، اور پھر ایک منظر نظر آتا ہے، اللہ کے محبوب پیار بھی کر رہے ہیں، سونگ بھی رہے ہیں۔ پوچھا اصحاب مصطفیٰ نے سونگتے کیسے ہیں؟ فرمایا یہ تو جنت کے دونوں پھول ہیں۔ اشرف ہے کل جہاں میں گرانہ حسین کا، کل نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ہاں میں اپنی بات وہاں پہ لے آیا ہوں جو کہنا چاہتا تھا۔ حسینی کردار تھا، دوسری طرف یزیدی کردار تھا، ایک طرف شمر تھا، ایک طرف ابن زیاد تھا، ایک طرف حسین ابن علی تھا۔ اختلاف کس چیز کا تھا؟ اختلاف کس چیز کا تھا؟ کیا کوئی بننے کا اختلاف تھا؟ کیا کوئی وراثت کا اختلاف تھا؟ کیا کوئی پیسے کے لینے دینے کا اختلاف تھا؟ پڑھے لکھے لوگ موجود ہو، اختلاف کس چیز کا؟ علماء تشریف فرمائیں اگر کہیں غلطی ہے تو اصلاح کر لیں۔ اختلاف ووٹ کا تھا، اختلاف ووٹ کا تھا۔ توحیدی صاحب اختلاف ووٹ کا تھا، اس کا نام بیعت تھا۔ آج ووٹ کی پرچی ہے، اس وقت اس ووٹ کو بیعت کہتے تھے۔ تو حسین ابن علی نے کہا جان دے دوں گا، غلط آدمی کو ووٹ جان دے دوں گا، اولاد کٹوا دوں گا، غلط آدمی کو ووٹ نہیں دوں گا۔ حسینی بننے والوں، حسین کے نام پہ سر دھننے والوں، شہادت حسین پہ آنسو بہانے والوں، جب ووٹ کا وقت آتا ہے تو کوئی شریف آدمی آ جائے تو کہتے ہو مولوی جی یہ بڑا کتایا کم مت اس کو ادھر آئے اٹھی۔ شام جب کھڑے ہوتے ہیں محراب مصلی پہ، ہر نمازی ہر رات اللہ سے وعدہ کرتا کیا؟ نخلع ونترک من یفجرک۔ پڑھنے ہو کہ نہیں پڑھنے؟ ہاں بلند آواز نال پڑھتے ہیں نا، نخلع ونترک من یفجرک۔ نترک عربی کے ساتھ جمع کا صیغہ آ گیا، اردو میں بھی ترک استعمال کیا جاتا ہے، ترک تعلق۔ گویا باوضو ہو کر، ہاتھ باندھ کر
ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم چھوڑتے ہیں اللہ فاسق فاجر آدمی کے ساتھ اپنے تعلق کو، دوستی کو، ہر طرح کے تعلق کو. یہ تو رات مصلی پہ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، صبح نعرے مارو بے نوازیاں نے آہو انقلاب مصطفیٰ ہسی تک کوئی ہنسی میں بس. کس طرح آئے گا؟ نعرہ ہے خلافت راشدہ، کیا جواب ہے؟ بلند آواز سے، نا خلافت راشدہ. تو خلافت راشدہ کیا صرف 4 خلفاء کی حد تک کی بات ہے کہ وہ ایک نظام کی بات ہے؟ خلفائے راشدین ایک نظام لے کر آئے. خلافت راشدہ کا نعرہ تو لگاتے ہیں، اس نظام کے لیے جد و جہد کیوں نہیں کرتے؟ اور جو جد و جہد کرے اسے چلہ سمجھتے ہیں، ایک اصلاح آنا ہے. اسبوں سیانیاں یاد رکھو میرے دوستو، مفادات کی سیاست اس وقت بھی تھی، کردار کی سیاست اس وقت بھی تھی. ایک طرف مفادات تھے، ایک طرف کردار تھا. تو صورت کیا بنی؟ 2 پل کی تھی بس حکومت یزید کی. یہ اقتدار 2 پل کا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. 2 پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا. صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا. 2 پل کی حکومت تو یزید کے حصے میں آئی، کردار حسین کے حصے میں آیا. رب العالمین نے فرمایا قُلِ اللہم مالک الملک تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. حقیقی حکمران کون؟ قُلِ اللہم مالک الملک تُؤْتِي الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. جسے چاہتا ہے اسے اقتدار دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ اگلی بات فرمائی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. میرا رب بتانا چاہتا ہے کبھی کبھی اقتدار بھی دیتا ہوں، عزت بھی دیتا ہوں، اور کبھی اقتدار دیتا ہوں، عزت نہیں دیتا. اقتدار نمرود کو دیا، عزت ابراہیم کو دے دی. اقتدار فرعون کو دیا، عزت موسیٰ کو دے دی. اقتدار یزید کو دیا اور عزت حسین ابن علی کو دے دی. اور آج اگر میں یہ کہوں تو ناراض نہ ہونا، اقتدار نے نیازی کو دیا، عزت اللہ نے فضل الرحمن کو دے دی. لاکھوں علماء کا قائد ہے، پوری ہمت اور پوری جرت کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر
خم ٹھوک کر کھڑا ہے. 2 پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا. میرے قابل احترام دوستو، آؤ اگر ہم آج اپنی اس نشست میں شہدائے اسلام کے اس عظیم الشان اجتماع میں ہر شخص یہ عزم کرے، جو میرا دائرہ کار ہے، آج رات بیٹھ کر سوچنا میں نے زندگی نظریے پہ گزاری ہے یا مفادات کے گرد گزاری ہے. اللہ کو ہماری تسبیح نماز سے کوئی نہ اس کی کبریائی میں اضافہ نہ اس کی بڑائی میں اضافہ. حدیث میں آتا ہے نا، علماء سے حضرت سے تو آپ نے 20 مرتبہ سنا ہو کہ ایک بستی کو تباہ کرنے کا حکم ملا، مٹا دو بستی کو، تباہ کر دو. ملائکہ کہنے لگے رب العالمین اس میں تیرا ایک عابد ہے، دن پورا روزے سے ہوتا ہے، رات پوری قیام کرتا ہے، تہجد گزار ہے، تیرے ذکر سے ہر وقت اس کی زبان تر رہتی ہے، اس کا کیا کرنا ہے، اس کو کیسے نکالیں؟ تو حکم الہی آتا ہے پوری بستی کو اس پر پلٹ دو. اللہ وہ تیری عبادت کرنے والا، تیرا ذاکر. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب میرے دین کا تمسخر اڑ رہا ہے، جب میرے دین پر آوازیں کسی جا رہی ہیں، میرا دین مذاق بنا دیا گیا، اس کی جبین پر شکن بھی نہیں آئی، اس کی پیشانی پر شکن نہیں آئی، اس پوری بستی کو اس کے اوپر پلٹ دیا جائے. آج اس ملک پاکستان میں کھڑا ہو کر اگر ایک بدبخت ابو بکر کو العیاذ باللہ کافر کہتا ہے، جس کی صحابیت باقیوں کی تو احادیث سے ثابت، قرآن کے اجمالی حکم سے ثابت، اس کی تو ذات کے ساتھ ثابت، ثانی اثنین اذ قال لصاحبہ، جس کی صحابیت کا گواہ میرا اللہ، اس کو چوراہوں میں کھڑے ہو کر تو کافر کہا جائے. نبی کے پاس بیٹھنے والا کاتب وحی، اس کو اعلانیہ طور پر اس پہ لعنت کی جائے اور ہماری جبین پہ شکن بھی نہ آئے، تو کیا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نہیں کہ میرے بندوں کا، میرے محبوب کی جماعت کا تمسخر اڑایا جا رہا تھا اور تم اپنے گوشہ عافیت میں بیٹھ کر صرف تسبیح چلا کر سمجھتے تھے مسلمان ہو گئے؟ یاد رکھنا، ہم بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر معرض وجود میں آیا. اس کی تخلیق کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، تو اس کی بقا بھی لا الہ الا اللہ کے نظام میں ہے. اور اس ملک میں یہ سارے علماء حق کا وہ قافلہ ہے جس نے ہمیشہ فرقہ واریت کے افریت کو سر نہیں اٹھانے دیا، کچل کے رکھ دیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم فرقہ واریت کے افریت کا سر کچلیں اور تم چوکوں اور چوراہوں میں کھڑے ہو کر صحابہ کی ناموس پر حملہ کرو.
پوری دنیا آج فرانس کے اندر دوبارہ کارٹون شائع کر کے میرے نبی کی ناموس کا تمسخر اڑایا جائے اور پھر مسلمانوں سے یہ توقع رکھی جائے کہ یہ پرامن طور پر دنیا کو صاف اسلام کا چہرہ دکھائیں، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یاد رکھنا یہ ہمارے بڑے ہیں، ہمیں دین انہی سے ملا ہے، انہی سے دین ملا ہے۔ لہٰذا جو زبان ابو بکر کے خلاف اس طرح کا بکواس کرے گی، جو زبان اہل بیت کے خلاف بکواس کرے گی، اس زبان کو کھینچ کر نکال دیا جائے گا، اس انگلی کو توڑ دیا جائے گا جو صحابہ اور اہل بیت کی طرف اٹھے گی۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، ہم اپنے ایمان کی بقا کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے ایمان کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں۔ ہم اس ملک کے اندر امن چاہتے ہیں، ہم اس ملک کے اندر امن کا معاشرہ چاہتے ہیں، ہم اس ملک کا استحکام چاہتے ہیں، ہم اس ملک کی معاشی ترقی چاہتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایجنڈا یہ نہیں ہے، ہمارے سامنے ایجنڈا مقبوضہ کشمیر ہے کہ اس کو آزاد کروایا جائے، ہمارے سامنے ایجنڈا بیت المقدس ہے کہ اس کو آزاد کروایا جائے۔ ہمارا یہ ایجنڈا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ایجنڈے سے ہٹانے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ شہداء کے لیے، ان کی عظمت کے لیے، اور وہ صرف یہ نہیں کہ حضرت حمزہ شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی شہید ہوئے، حضرت عمر شہید ہوئے، نہ نہ نہ، اس امت نے ہر دور میں اس اسلام کی بقا اور سلامتی کے لیے جام شہادت پیا ہے، نوش کیا ہے۔ اور آج بھی کشمیر اور افغانستان میں ہزاروں لوگ اس جام شہادت کو نوش کر رہے ہیں، اور ہم یہ کہیں گے، ان کے لیے اتنی کہوں گا، اتنی سی بات کہ قبائے نور سے سج کر، قبائے نور سے سج کر، لہو سے باوضو ہو کر، میں نے اور آپ نے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، صحابہ کی عظمتوں پہ قربان جاؤں، انہوں نے اپنے خون سے وضو کیا۔ قبائے نور سے سج کر، لہو سے باوضو ہو کر، وہ بارگاہ حق میں پہنچے، کتنے سرخرو ہو کر۔ وہ تو سرخرو ہو گئے اور ہمارے لیے کردار چھوڑ گئے، اور یہ بتاتے ہوئے کہ اگر تم ہی ان راہوں پہ چلو گے، آنے والی نسلیں تمہیں بھی سلام کہیں گی، آنے والی نسلیں تمہارا تذکرہ کر کے ان کی گردن بلند ہوگی۔ اور اگر مفادات کی سیاست کرو گے، مفادات کی سوچ کو اپناؤ گے، تو پھر مفادات کی سوچ جنہوں نے اپنائی، آج بھی ان کا تذکرہ کر کے سر جھک جایا کرتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اپنے اکابر اور اپنے شہداء کے اس عظیم کردار کو نبھاتے ہوئے اس ملک کے اندر صحابہ کی ناموس کے تحفظ کے لیے، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے لیے ہمیں بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدارس اسلامیہ جو قلعے ہیں
دین کے کتاب و سنت کے احیاء اور کتاب و سنت کی ترویج کے ہمیں ان دینی قلعوں کے ساتھ جڑ کر وابستگی کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جماعت اس ملک کے اندر خلافت راشدہ کے نظام کے لیے جد و جہد کر رہی ہے، ہمیں بھی پوری قوت کے ساتھ اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہونے کی، اس کے ساتھ چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم یہ کر گئے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیابی کے راستے بڑے واضح ہیں، اور اگر نہ کر سکے تو پھر شاید آنے والی نسلیں ہمارا تذکرہ کسی اچھے الفاظ میں نہ کر سکیں۔ تذکرہ تبھی ہوتا ہے جب کردار ہوتا ہے، کردار تبھی بنتا ہے جب قربانی ہوتی ہے، قربانی تبھی قبول ہوتی ہے جب نعرہ یہ ہوتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میرا اٹھنا، میری زندگی، میری بقا، میری سیاست، میری فصاحت، میرا بیان، میری تبلیغ، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اس کی ذات کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہی وہ نعرہ مستانہ تھا جو سیدنا ابراہیم نے لگایا۔ آج ہزاروں سال بیت گئے، قیامت تک آنے والی نسلیں ابراہیم کے کردار کو سلام پیش کرتی ہیں۔ نسلیں تو کردار سلام پیش کریں نہ کریں، کائنات کا رب خود ابراہیم کو سلام پیش کرتا ہے۔ سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم۔ اتنا بلند ہو جا، اتنا بلند ہو جا کہ رب خود تجھ کو سلام کہنا شروع کر دے۔ یہ تبھی ہوگا جب وہ کردار جو دین کے ساتھ وابستہ، کیونکہ دین نے ہمیشہ رہنا ہے، قرآن نے ہمیشہ رہنا ہے۔ جس نے اس قرآن کی بقا کی، اس قرآن کی سالمیت کی، اس کی اہمیت کے لیے جس نے جتنا کردار ادا کیا، میرا رب اسے اتنی عزت عطا کرے گا، اسے اتنا مقام عطا کرے گا۔ اللہ ہمارے اس منہج صافی کو، اللہ ہمارے اس ادارے کو، اس ملک کے اندر جو دینی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اللہ اسے قبول فرما کر اور اس کی قربانیوں میں اضافہ فرمائے۔ جو لوگ ان اداروں کے ممد اور معاون بنے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ اور یاد رکھو، جو لوگ آج صحابہ پہ بھونک رہے ہیں، ان کو 73 سال میں کبھی ہمت نہیں ہوئی، آج یہ زبان کھول رہے ہیں۔ اچانک کیا ہوا؟ اچانک کون سی چیز آئی؟ پتہ یہ چلا بے وجہ نہیں ہے، بے وجہ نہیں ہے، بے وجہ نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ کیا بے وجہ نہیں ہے یہ چمن کی تباہیاں، بے وجہ نہیں ہے یہ چمن کی تباہیاں، ہیں برق و شرر، ہیں برق و شرر صیاد سے ملے ہوئے۔ یہاں پر شاید پیچھے بیٹھ کر کچھ لوگ اس فضا کو آلودہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم انہیں بتائیں گے تم ڈیول نیشنلٹیاں لے کر پاکستان کے امن کو تباہ نہ کرو۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہاں کا امن تباہ ہوگا، ہم اڑان بھر دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ قوم ابو بکر و عمر و عثمان و علی صحابہ کے لیے جان بھی دے سکتی ہے، یہ ناموس مصطفیٰ کے لیے اولاد بھی قربان کر سکتی ہے۔ اس قوم نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں، اور ان قربانیوں کے صلے میں آج قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، صحابہ کرام کی ناموس کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔